آج مجھے ایک شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا اور ہم بارات کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے. گاڑی آ کے رکی، اس کے آگے باجے والے بینڈ بجا رہے تھے اور دولہے کی گاڑی رکی تو دولہے نے دروازہ کھولا اور ہم نے یہ سوچا کہ ابھی دولہا گاڑی سے باہر نکل کے نظر آئے گا، تو دولہا گاڑی سے نکلتے غائب ہو گیا. وہ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ پڑے کہ یہ دولہا کدھر گیا. تو جا کے پتہ لگا کہ جہاں پر گاڑی رکی تھی اور جہاں پر دولہے نے اترنا تھا وہاں پر ایک گٹر کھلا ہوا تھا اور دولہا صاحب کیونکہ ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا سہرا باندھا گیا ہوا تھا، وہ ڈائریکٹ اس گٹر کے اندر وہ اتر گیا. خیر بڑی تگ و دو کے بعد اس کو دولہے صاحب کو وہاں سے گٹر میں سے نکالا گیا اور دلہن والوں نے کہا کہ اگر سہرا پانا ہوندا ہے تے نال ایک نیویگیٹر بھی رکھیا کرو جڑا کہ تانوں رستہ دکھا سکے. اور جبکہ دولہے والوں کا استدلال یہ تھا اگر تھی ویانی ہوندی ہے تے اپنے آس پاس دے گٹر ہی ٹھیک کرا لیا کرو. خیر یہ تو ایک بات میں مزاح میں کر رہا ہوں، لیکن جب بات سہرے کی آتی ہے تو یہ ہمارے انڈو پاک کی ایک ٹریڈیشن ہے جس میں کہ پورے چہرے کو پھولوں کی ایک چادر سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ دولہے کا چہرہ نظر نہ آئے. بھئی دولہے کا چہرہ کیوں نظر نہ آئے؟ تو اس پہ سیانے کہتے ہیں کہ اس لیے نظر نہ آئے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ اس دن اس پہ روپ چڑھا ہوا ہوتا ہے. اور یہ تمام یہ جتنی بھی یہ باتیں ہیں یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. اور پھر دولہا جو ہے وہ ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اس نے سہرا باندھا ہوا تھا تو ایک دم بھگدڑ مچ گئی کہ سہرے میں آگ لگ گئی، سہرے میں آگ لگ گئی، سہرے میں آگ لگ گئی. تو جب قریب جا کے دیکھا تو پتہ لگا کہ دولہا اندر سے سگریٹ پی رہا تھا اور اس کا دھواں اس سہرے کے اندر سے باہر سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا. سو اگر کسی کو سگریٹ کی لت ہو تو اس کے لیے بھی دولہا سہرا جو ہے وہ ایک کنٹرا انڈیکیشن ہے. ویسے سیانے کہتے ہیں کہ سہرا باندھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ دولہا صحرا کی جانب جا رہا ہے اور جہاں ساری عمر اس کی ریتلی زمین کے اوپر گرمی میں گزرے گی. خیر یہ تو صحرے کو ہم نے صحرا کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب دولہا پنڈال میں انٹر ہوتا ہے اس کو دو چار لوگوں نے چاروں طرف سے اس کو پکڑا ہوتا ہے. یہ اس لیے نہیں کہ وہ بھاگ جائے بلکہ اس لیے کہ وہ تو بیچارہ ایک نابینا کی طرح ہے جس کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور اس کو پکڑ کے کہتے ہیں ہن سجے پاسے مڑ جا، اچھا ہن کھبے پاسے مڑ جا. مووی والے کہتے ہیں ذرا ایک منٹ ٹھہر جا، وہ ایک منٹ ٹھہر جاتا ہے. پھر اس کو کہتے ہیں اچھا پیر ذرا بڑا چکی اگے ذرا نا سٹیپ پہ گیا. اور اس طرح جیسے ایک اندھے فقیر کو وہ سامنے صوفے کی جانب لے کے جاتے ہیں اس طرح اس کو وہاں جا کے اور مسند ظفر مندی پر بٹھایا جاتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس قسم کی رسومات ٹھیک ہے، ماؤں کا ارمان ہوتا ہے، بہنوں کا ارمان ہوتا ہے، وہ ان کو گانے پہناتی ہیں، ان کو سہرے لگاتی ہیں، سہرے گاتی ہیں، سہرے لکھے جاتے ہیں. لیکن یہ پہننے والا سہرا جو ہے یہ اس کی بالکل دید کو ختم کر دیتا ہے. اور اس میں ایک تو نظر والی بات میں نے آپ کو کہی، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے. دوسرا یہ شو کرنے کی کوشش ہے کہ دیکھیں ہمارا دولہا کتنا فرما بردار ہے، یہ ماں باپ کی کتنی بات مانتا ہے کہ اس کو اس انداز میں چلا کے ہم لا کے اس کے ساتھ بٹھا رہے ہیں.
اور بالکل اسی طرح سے اس کو سجایا ہوتا ہے جس طرح کہ عید الاضحیٰ پر بکروں کو سہرے لٹکا کر اس کو سجایا جاتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مزاح نگار شادی کو بھی ایک قربانی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دولہے خود بھی ان کو عادت ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا ایڈونچر پسند ہوتے ہیں۔ اسی تے کوڑی تے بہنا ہے، بھائی کوڑی تے بہنا ہے، کدی پہلے بیٹھے ہو تسی کوڑی تے؟ پھر گھوڑی پہ بیٹھ کے پھر انہوں کے دوستوں نے پٹاخہ بھی ضرور چلانا ہے سامنے، تاکہ گھوڑا بدکے اور کوئی نہ کوئی نیا سین کریٹ ہو۔ تو یہ کافی 25-30 سال کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی، وہ گھوڑے پہ بیٹھے اور بڑی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی، گھوڑا بدک گیا اور اس کے بعد وہ صاحب کو اپنے کپڑے دوبارہ چینج کرنے پڑے۔ شکر ہے کہ وہ کسی زخم آنے سے بچ گئے۔ پھر اس کے بعد جب صحرا دولہے کا اٹھایا جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں دولہے کو یہ کون شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ اپنے منہ پہ رومال رکھ لے، اور وہ لگتا ہے جیسے کہ دلہن کے گھر والوں سے کوئی اس کو بدبو آ رہی ہے جس کو کہ وہ اپنا سونگھنا نہیں چاہتا، اور اس نے اپنے منہ پہ رومال رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، شاید اس کی کچھ وجہ ہو، اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی دولہا بہت شرمیلا ہے، حالانکہ انتہائی چالو بندہ جو ہے وہ بھی اپنے منہ پہ رومال رکھ کے اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرنے کا، کہ تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ شرما کے مسکرا رہا ہے اور اس کا چہرہ دیکھ لیا جائے۔ گو اس قسم کے واقعات آج کل بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اگر آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی کئی مرتبہ دیکھے ہوں گے، لوگ اپنی شادیوں کو یادگار بنانے کے لیے کئی جتن کرتے ہیں۔ بہت امیر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلی کاپٹر پہ آنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایئر بیلون کے اندر وہ اپنی شادی رچاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ جیپ کے اوپر بیٹھ کے اور بڑے فاتحانہ انداز میں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور جو میں نے اس وقت تھم نیل پہ ایک تصویر بنائی ہے کہ دولہا جس کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس نے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، جیسے کہ وہ سومناتھ کے مندر کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو یہ باتیں کرنے کا میرا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ لوگ ڈسہارٹ ہو جائیں۔ میرا خیال ہے سادگی کو اپنائیں اور سیدھی سادی شادی کریں۔ ویسے بھی آج کل کووڈ کا زمانہ ہے، تو اتنا زیادہ لوگوں کو اپنے نزدیک رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو ایک مجھے ہمارے وہ ٹیچر تھے جو ورک شاپس کرواتے تھے، تو سب ورک شاپ کروانے کے بعد انہوں نے بلیک بورڈ پہ لکھا KISS کس، تو ہم حیران ہو گئے کہ یار یہ اتنا مدبر آدمی ہے، اس نے بلیک بورڈ پہ کس کیوں لکھا ہے؟ تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ۔ سو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو بھی سمپل رکھنا چاہیے اور اس طرح اسٹوپڈ نہیں بننا چاہیے۔ شکریہ۔